اذا رأيتم الرجل، جب تم ایسے آدمی کو دیکھو یتعاہد المسجد، جو مسجد میں آنا جانا رکھے، فاشہدوا لہ بالایمان، تو اس کے ایمان کے تم لوگ گواہ بن جاؤ۔ یہ آپ کے ایمان کی اعلیٰ نشانی ہے، لیکن بنانے کے ساتھ ساتھ اس کو آباد کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا جلسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے ہے۔ حضور کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ سب کی یہی پکار تھی کہ کاش کوئی نبی رحمت آ جاتا جو ہمارے دلوں کو سکون دے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ لوگوں میں اپنا رسول بھیج دے، آخری رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتہ، جو نبی آ کر کے تیری آیتوں کی تلاوت لوگوں پر کریں، ویزکیہم، اور ان کو صاف و ستھرا بنا دیں۔ سبحان اللہ۔ تو نبی آئے ہم کو صاف و ستھرا بنانے کے لیے، ہمارے دلوں کو سکون دینے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیدائش کے تعلق سے فرماتے ہیں، بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک کی ہے۔ صبح صبح سرکار تشریف لائے تو جگر کو ٹھنڈک ملی۔ بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بھینی سوہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، اور کلیاں کھلی دلوں کی ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے۔ جب نبی قدم رکھے تو اس سرزمین کا مرتبہ کتنا بلند ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے۔ تو نبی آئے تو ہم لوگوں کے دلوں کو سکون ملا۔ عزیز گرامی، حضرت حافظ و قاری محمد شریف صاحب قبلہ نے آپ لوگوں کی دعوت پر مجھے فون کیا، میں حاضر ہوا۔ سابق پردھان جناب محمد شفیق صاحب اور گاؤں کے لوگ جن کو میں نہیں جانتا، اللہ سب کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے الف لام میم، اس کا معنی پتہ نہیں، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اس میں ایک ایک نکتہ اس کا سچ ہے۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب پرہیزگار کون ہے؟
اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، پرہیزگار وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لا چکے ہیں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔ غیب کیا چیز ہے؟ مرنے کے بعد قبر میں حساب ہونا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ بولو بھائی، جو چیز دیکھی نہ گئی ہو، سنی بھی نہ گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیب۔ جو غیب پر ایمان لائے، مرنے کے بعد قبر میں حساب ہونا کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے۔ قیامت آئے گی، کسی نے دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ قیامت آئے گی۔ ہم لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا، دیکھا نہیں اس ترازو کو، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے ایمان کو ترازو پر تولے گا۔ سورہ رحمان میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ دیکھا نہیں کسی نے، جنت دیکھی نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے۔ خدا کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ہم سب کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے۔ تو غیب پر جن کا ایمان ہے وہی پرہیزگار ہے۔ لہذا ایمان رکھو کہ مرنے کے بعد حساب ہونا ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں کے دل بہت ڈھیٹ ہو گئے، قبر پر جانے کے بعد بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، ڈبل داماد سرکار کے، رقیہ سرکار کی 4 لڑکیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ زینب کی شادی حضور نے عمرو بن العاص سے کیا اسلام سے پہلے، اور اس کے بعد جب اسلام آیا تو زینب ایمان لے آئی، عمرو بن العاص ایمان نہیں لائے، اور ایمان بھی نہیں لائے، رسول اللہ کے دشمن بھی ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا عمرو بن العاص یا تو ایمان لے آؤ یا میری بیٹی زینب کو طلاق دے دو، اس لیے کہ بد مذہب کے نکاح میں اپنی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے؟ کہا یا تو ایمان لے آؤ یا تو طلاق دے دو۔ تو عمرو بن العاص نے کہا نہ میں طلاق دوں گا اور نہ میں ایمان لاؤں گا، اور سرکار کا جانی دشمن ہو گیا۔ ایک جنگ میں لڑنے گئے، غالباً وہ جنگ بدر ہے، اور وہاں عمرو بن العاص گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہو کر مدینہ لائے گئے۔ سرکار نے فرمایا فدیہ ادا کرو، رہائی لینا ہے تو۔ حضرت زینب مکہ میں تھی، پتہ چلا کہ مدینے میں میرے شوہر گرفتار ہو گئے اور میرے ابا فدیہ مانگ رہے ہیں۔ تو زینب کی شادی میں حضور نے سونے کا ہار دیا تھا، وہ بھی اپنی بیوی خدیجہ کے گلے سے اتار کر۔ خدیجہ نے اپنا بچیوں سے، ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے، ہار دیا تھا خدیجہ نے زینب کو، تو زینب نے وہی ہار مدینہ بھیج دیا اپنے ابا کے پاس کہ ابو میرا ہار لے لو، میرے شوہر کو رہا کر دو۔ جب سرکار نے زینب کا ہار دیکھا تو رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں میرے پیغمبر اللہ، اے میرے پیغمبر میری ماں میرے باپ آپ پر قربان ہو جائے، اب رو رہے ہیں۔ کہا زینب کا ہار دیکھ کر مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی۔ اے میرے صحابہ اگر تم چاہو تو میں عمرو بن عاص کو زینب کا ہار بھی واپس کر دوں، رہا کر دوں۔ نانکار گاؤں کا آدمی ہو تو کہنا نا انصاف ضروری ہے، چاہے داماد ہو چاہے بٹھیا ہو، فدیہ لے۔ لیکن صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، کہا اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔
آپ جو کریں گے اسی میں بھلائی ہے۔ سرکار نے عمرو بن العاص کو زینب کا ہار بھی دے دیا اور رہا بھی کر دیا۔ جب ہار بھی دیا اور رہا کیا تب عمرو بن العاص کے دل پر اثر پڑا، کہا خدا کی قسم آپ کے رحم و کرم کا کوئی جواب نہیں ہے سبحان اللہ کہ میں آپ کا اتنا بڑا دشمن کہ لڑنے مدینہ آیا، آپ کے سامنے آیا، آپ کے سامنے قید ہو گیا، تو آپ کا رحم و کرم یہ کہ فدیہ بھی واپس کر رہے ہیں اور رہا بھی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کا رحم و کرم یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی نبوت بھی سچی ہے، آپ کی رسالت بھی سچی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمرو بن العاص بھی مسلمان ہو گئے سرکار کی رحمت دیکھ کر۔ اور ایک بٹیا تھی رقیہ کی شادی عثمان غنی سے کیا، اور رقیہ کا انتقال ہو گیا جنگ بدر سے واپسی کے ٹائم پر۔ جس دن بدر سے لڑکے مدینہ مجاہدین آ رہے تھے اسی دن رقیہ دفنائی جا رہی تھی مدینہ منورہ میں، تو سرکار نے اپنی تیسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عثمان غنی سے کر دیا اور فرمایا اگر اللہ مجھے 40 بیٹیاں دیتا تو میں یکے بعد دیگرے سب کو عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اتنا عثمان غنی میرے نبی کے نزدیک محبوب تھے۔ وہ عثمان غنی، ایک چیز اور سن لو، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے اور تہبند تھوڑا کھچا ہوا تھا، پنڈلیاں سرکار کی کھلی ہوئی تھی، گھٹنا نہیں کھلا ہوا تھا۔ آج تو سب جانگھیا پہن کے لیٹا تھا، چڈی پہن کے لیٹا تھا۔ ارے حرام ہے اس طریقے سے۔ یہ ران ناپ سے لے کر کے گھٹنے تک مرد کا کھلنا جائز نہیں ہے۔ بے حیائی بھی ہے، بتا بٹیا جوان گھر میں، بہن ہے، محتاری ہے، چڈی پہنے ٹہرت ہے گھر میں، کتنی بڑی بے حیائی ہے۔ حرام بھی ہے اور بے حیائی بھی ہے۔ اے لوگو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، نہاؤ بھی تو چڈی پہن کے مت نہاؤ، جانگیا پہن کے مت نہاؤ کہ تمہارا ران نہ کھلے۔ ہاں اگر غسل خانم ہو، بند ہو دروازہ، کوئی نہ دیکھا تو چاہے جس نہ ہو، اس اجازت ہے اسلام میں۔ بہرحال سرکار کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں اور حضور لیٹے تھے۔ حضور کے چہیتے دوست حضرت ابو بکر ملنے کے لیے گئے تو حضور لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ پھر دوسرے دوست حضرت عمر فاروق اعظم گئے، جبکہ یہ دونوں سسر بھی ہیں حضور کے، دوست بھی ہیں سسر بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کی لڑکی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے نکاح میں، اور حضرت عمر کی لڑکی حضرت حفصہ حضور کے نکاح میں، تو دونوں سسر بھی گئے ملنے۔ سرکار ایسے لیٹے رہے، بات چیت ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی گئے۔ جب حضرت عثمان غنی گئے ملنے کے لیے تو اللہ کے رسول اٹھ کے بیٹھ گئے اور دونوں پنڈلیوں کو تہبند سے چھپانے لگے۔ تو حضور کی بیوی حضرت عائشہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، میرے ابا ابو بکر آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، حضرت عمر آئے تو آپ ایسے لیٹے رہے، اور عثمان آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلیوں کو آپ نے چھپا لیا، کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں عائشہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان سے تو جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان سے میں حیا کیوں نہ کروں؟ عثمان سے تو جنت کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ درجہ عثمان کا۔ لیکن اے لوگوں روایتوں میں کہ جب حضرت عثمان غنی قبرستان جاتے اور کسی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ روایتوں میں تل لحیتہ کہ حضرت عثمان غنی کی داڑھی بھیگ جاتی۔ لوگوں نے جب روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تذکر الجنت ولا تبکی، اے عثمان تم جنت کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو؟
وَتَذْكُرُ النَّارَ وَلَا تَبْكِي، اور جہنم کا بیان کرتے ہو روتے نہیں ہو، اور قبر کو دیکھتے ہو تو رونے لگتے ہو، کیوں؟ تو عثمانی غنی کہتے ہیں کیوں نہ روں؟ میرے پیغمبر نے قبر کے بارے میں فرمایا القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ حضور نے فرمایا اگر انسان پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے کامیاب ہو جائیں گی۔ اس لیے میں قبر کو دیکھ کر ڈرتا ہوں کہ خدا جانے اس منزل میں کامیابی مجھے ملے کہ نہ ملے۔ یہ صحابہ کے اندر خوف خدا تھا کہ اس قبر میں مجھے کامیابی ملے کہ نہ ملے۔ اور آج ہم قبر کے پاس بھی جاتے ہیں لیکن ہم کو احساس نہیں، بہت دل ڈھیٹ ہو گئے۔ کہا تھے جون ہوئی دیکھا جائے، جیسے ایک بڑھوا رہا ہے بیمار ہو کے لڑکا ہوگا گھیرے ابا ہی بات ابا ہوا تو بڑھوا کہتے بھیا رے ہم بچ نہ پئی بھائی اب مر جی تو لڑکوں کہیں تب ابا تو بڑھوا کہتے بھیا رے جو ہم مر جیبے نا تو ہمار کفن پران کپڑا کے دیو نوا نہ دیو۔ لڑکوں کہیں ابا یوں کہاں ہو سکت ہے کہ تم ہم کا پڑھائے لکھائے گھر بنوائے زمین خریدے سب کچھ کی ہو اور مر جی ہو تو ہم لوگ پران کپڑا کفن میں دے بے۔ گاؤں والے کہا کہیں ابا تو بڑھوا کہتے گاؤں والے چکر میں پڑ گئے کہ سارے ہم کا پھنسائے دے ہو رہے تم لوگ۔ کہیں کہا ابا تو کہا تیرے پران کپڑا میں لپیٹ کے رکھو قبر میں تاکہ جب فرشتے سوال کریں انہیں دیکھیں کفن پران تو کہیں یہ تو بہت پہلے مر چکا ہے کہ حساب ہوئی گا ہوئی چھوڑو تو چھوڑ چھاڑ چلے جئی ہیں اور نوا کفن میں لپیٹ کے رکھے جڑتے جڑ جئی ہیں کہ نہ جٹی ہیں رے۔ بتاؤ اسے بڑھوا پڑے ہیں دلال کہ زندگی بھر تو دلالی کروے کہ ان مرے کے بعد قبروں میں سوچا تھا کہ ہوں 420 کے نکل جائے۔ اے لوگو قبر کے پاس جاؤ تو عبرت حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ تو غیب پر ایمان رکھو، حساب ہونا ہے قبر میں، قیامت آنی ہے، جنت و دوزخ برحق ہے لہذا نیکیاں کر لو۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حساب و کتاب لے لے گا، حساب و کتاب کے بعد جنتی جنت کی طرف چلیں گے، جہنمی جہنم کی طرف چلیں گے، تو جہنم میں جانے والے مڑ مڑ کے جنت میں جانے والوں کو دیکھیں گے کہ دیکھیں جنت میں جانے والا کوئی ایسا تو نہیں ہے جس کی دنیا میں میں نے خدمت کی ہو تو آج اس سے ہم بدلہ مانگ لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب ایک جہنمی کسی جنتی کو پہچانے گا تو کہے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک وضوءا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو وضو کا پانی دیا تھا۔ بولو نا بھیا، اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی دیا تھا وضو کا، فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک میری سفارش کر دو کہ اللہ تمہارے ساتھ مجھے بھی بخش دے۔ وضو کا پانی دیا تھا۔ وقال الآخر، بولو نا حضرت سن، وقال الآخر، اور دوسرا جہنمی جب پہچانے گا کسی جنتی کو تو وہ بھی بولے گا اما عرفتنی یا فلاں، اے فلاں کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ انی آتیتک شربتا فی الدنیا، بے شک میں نے دنیا میں تجھ کو پانی پلایا تھا۔ فشفینی عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک تو میری سفارش کر دے۔ حدیث میں حضور فرماتے فیشفعانی،
تو دونوں جنتی ان دونوں جہنمیوں کی سفارش کریں گے، فیشفعان تو دونوں کی شفاعتیں قبول ہو جائیں گے، اور وہ دونوں جنتی کے ساتھ جہنمی بھی بخش دیے جائیں گے۔ لہذا اے لوگوں، رہتی دنیا میں نیکیاں کر لو، یقین جانو، غیب پر ایمان رکھو کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن ہم کو ملے گا۔ اللہ توفیق دے تو کسی کو وضو کرا دے، اللہ توفیق دے تو پانی پلا دے، اللہ توفیق دے دے تو کھانا کھلا دے۔ یہ وہ نیکیاں ہیں جو کبھی مٹنے والی نہیں ہیں۔ میرے پیغمبر جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں قدم رکھتے رکھتے 3 باتیں میرے نبی نے پہلے بتائی تھیں۔ مدینے میں جو تقریر میرے نبی نے کیا تھا، پہلی تقریر، اس تقریر میں 3 باتیں حضور نے بتائی تھی۔ فرمایا تھا، اے مدینہ والو سن لو، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگو جب تم آپس میں ملا کرو تو سلام کر لیا کرو۔ پہلا پیغام میرے نبی نے سلام کا دیا تھا۔ کیوں؟ سلام سے دل کی نفرت ختم ہوتی ہے۔